ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے 100 سے زائد فلموں میں کام کرنے والے مایہ ناز اداکار عرفان خان ممبئی میں وفات پا گئے ہیں۔ 53 سالہ عرفان خان نیورو اینڈوکرائن ٹیومر یعنی عام الفاظ میں آنتوں کے کینسر کا شکار تھے اور لندن سے علاج کروانے کے بعد گزشتہ برس واپس انڈیا آئے تھے۔ انہیں منگل کو ممبئی کے کوکیلا بین ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں داخل کیا گیا تھا اور ان کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ عرفان خان کو بڑی آنت میں انفیکشن کی وجہ سے اسپتال لایا گیا ہے۔ تاہم بدھ کو عرفان خان کے خاندان نے ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ عرفان خان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ میں ہار چکا ہوں۔ اداکار عرفان خان نے یہ دل چھو لینے والی بات اپنے سن 2018 کے ایک نوٹ میں کہی تھی جب وہ کینسر کی بیماری سے لڑ رہے تھے، اور آج ہم یہ افسوسناک خبر دے رہے ہیں کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ بے شک عرفان خان ایک مضبوط ارادوں والے انسان تھے جنہوں نے بیماریوں کے خلاف آخری دم تک اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے قریب آنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ سن 2018 میں غیر معمولی کینسر کی تشخیص کے بعد انہوں نے سامنے آنے والے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی زندگی کو سنبھالے رکھا۔ وہ اپنے کنبے کو جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے چھوڑ کر اب دوسری دنیا جا چکے ہیں۔ انہیں اپنے اہل خانہ کا بہت پیار ملا۔ وہ اپنے پیچھے ایک وراثت چھوڑ گئے ہیں اور ہم سب ان کی روح کو سکون ملنے کی دعا کرتے ہیں۔ عرفان خان کو ممبئی کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے اور انڈیا میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 درجن کے قریب افراد ہی ان کی آخری رسومات میں شرکت کر سکیں۔ گزشتہ دنوں عرفان خان کی والدہ سعیدہ بیگم بھی ریاست راجستھان کے شہر جے پور میں انتقال کر گئی تھیں اور ملک گیر لاک ڈاؤن کے باعث وہ اپنے والدہ کی آخری رسومات میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے ویڈیو کال کے ذریعے والدہ کی آخری رسومات میں شرکت کی تھی۔ 2018 میں جب عرفان خان کو اپنے مرض کے بارے میں پتہ چلا تھا تو انہوں نے خود اپنے مداحوں کو اس بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا تھا کہ زندگی میں اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کو آگے لے کر جاتا ہے۔ میری زندگی کے گزشتہ چند برس ایسے ہی رہے ہیں۔ مجھے نیورو اینڈوکرائن ٹیومر نامی مرض ہو گیا ہے، لیکن میرے آس پاس موجود لوگوں کے پیار اور طاقت نے مجھ میں امید پیدا کی ہے۔ مرض کے بارے میں علم ہوتے ہی عرفان خان علاج کے لیے لندن چلے گئے تھے اور تقریباً 1 برس وہاں رہنے کے بعد مارچ 2019 میں انڈیا واپس آئے تھے، اور واپسی کے بعد عرفان خان نے دوبارہ کام بھی شروع کر دیا تھا۔ عرفان خان کی وفات پر انڈین فلمی صنعت سے تعلق رکھنے والے شخصیات اور ملک کے دیگر لوگوں نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے۔ عرفان خان کے ساتھ کام کرنے والے اداکار امیتابھ بچن نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ عرفان خان بے پناہ ٹیلنٹ کے حامل ایسے اداکار تھے جنہوں نے انڈسٹری کو بہت کچھ دیا۔ وہ بہت جلدی چلے گئے اور اپنے پیچھے ایک بڑا خلا چھوڑ گئے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کے وزیر نریندر مودی نے بھی عرفان خان کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی موت سینما اور تھیٹر کی دنیا کے لیے بڑا نقصان ہے اور انہیں ان کی ورسٹائل اداکاری کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ سیاسی رہنما راہل گاندھی نے بھی اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عرفان خان ایک ورسٹائل اور ماہر فنکار تھے اور فلم اور ٹی وی کی دنیا میں انڈیا کے سفیر تھے۔ ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ عرفان خان کو آخر کیا بیماری لاحق تھی۔ عرفان خان جس بیماری یعنی نیورو اینڈوکرائن ٹیومر کا شکار تھے وہ ایک نادر بیماری ہے جو عام طور پر مریض کی آنتوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس کا ابتدائی اثر ان خلیوں پر ہوتا ہے جو خون میں ہارمونز جاری کرتے ہیں۔ یہ بیماری بعض اوقات بہت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، لیکن ہر معاملے میں یہ ضروری نہیں۔ اس بیماری کی علامات اس کی موجودگی اور مقام کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ پیٹ میں پایا جاتا ہے تو پھر مریض کو قبض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر یہ پھیپھڑوں میں ہوتا ہے تو مریض کو مسلسل بلغم کا مسئلہ رہتا ہے۔ اس بیماری کے بعد مریض کا بلڈ پریشر اور شوگر لیول بھی متاثر ہوتا ہے اور ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس بیماری کی وجوہات کے بارے میں ڈاکٹر ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ نیورو اینڈوکرائن ٹیومر جینیاتی طور پر بھی ہوتا ہے اور اس کی تشخیص خون کے متعدد تجزیوں، اسکینز اور بائیوپسی کے بعد ہی ممکن ہوتی ہے۔ ٹیومر کس مرحلے میں جسم کے کس حصے میں ہے اور مریض کی صحت کیسی ہے، اس سب کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مریض کا علاج کس طرح کیا جائے گا، اور زیادہ تر معاملات میں بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے سرجری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی دوائیں مریض کو دی جاتی ہیں
جن کے ذریعے جسم میں تھوڑی مقدار میں ہارمونز جاری رکھی جائیں۔ دوستوں، مزید اپڈیٹ کے لیے UCS TV کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیے، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔